السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے، امواتن مردے، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ جی تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، تمہیں پیدا کس نے کیا، تم کہاں سے وجود میں آ گئے، یہ تمہاری روح کہاں سے آئی ہے، کیا کبھی سوچا ہے ہم نے بھی یہ ساری باتیں؟ اور آگے فرمایا تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، یہ روح تمہارے اندر اس اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ یہ روح ہمیشہ کے لیے نہیں ملی تمہیں، ابھی تو صرف چند سالوں کے لیے ملی ہے، ایک لمیٹڈ وقت کے لیے ملی ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ اچھے اچھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کتنی امیزنگ بات ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ٹیچر آپ کو پڑھاتی ہیں، پھر وہ آپ کا ایگزام لیتی ہیں، پھر آپ کا رزلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس کے لیے بھیجا ہے؟ یہ پوری زندگی کیا ہے؟ یہ ایگزام ہے ہمارا کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں۔ پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، پھر وہی ہمیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کرنا ہے، بس وقتی دنیا کی زندگی کے لیے نہیں۔ ہماری ساری کوششیں صرف اس دنیا کی زندگی کے اوپر فوکس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگے جانا ہے، یعنی صرف اسی دنیا کا نہیں سوچنا، ہمیں آگے کی دنیا کا سوچنا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہمارا سفر تو بہت لمبا ہے، ہمیں وہاں آخرت دنیا کے بعد کی کامیابی کے لیے بھی دیکھنا ہے، بلکہ پہلے اسی کو دیکھنا ہے، پھر اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے نا ہم سب کوشش انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے، اور ہم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں کیونکہ ہمارے انرجی لیولز الگ ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ایبلٹیز دی ہوئی ہیں، وہ سب کی الگ الگ ہیں۔ اسی طرح جیسے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بہت زیادہ صدقہ کرے، اگر کسی کے پاس کم پیسے ہیں تو وہ کم صدقہ کر کے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں تو زیادہ صدقہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تو دوسرے بندے کو زیادہ اجر دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کے اعتبار سے آپ کی نیکیوں کو وزن کرے گا انشاءاللہ آخرت میں۔ اور یہ باتیں جو ان میں سے آپ کے سمجھ میں نہیں بھی آئیں تو بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور عمل میں آگے بڑھنا ہے۔ اور جو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہدایت کا راستہ آسان بنا دے، کہ ہمارے یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور ہم بہترین طریقے سے اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔